بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کل آپ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کے ساتھ کس طریقے سے مناظرہ کیا ہے، جب ان کو لوگوں کے سامنے عدالت میں حاضر کیا گیا، کیا گفتگو کی، کیا سوال کیا ان لوگوں نے اور کیا جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان تمام باتوں سے آشنا ہو چکے ہیں۔ ساری باتیں ہو جانے کے بعد عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے، جو حکم سنایا ہے، کہنے لگے قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ جناب ابراہیم کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منطقی اور استدلالی باتوں کا کوئی جواب دے سکے، لہذا اب یہ ہر دھرمی پہ اتر آئے، اپنی قوت اور اپنی طاقت دکھانے لگے۔ جواب جب کوئی نہیں تھا تب زور بازو دکھانے کے لیے تیار ہو گئے کہ اب ان کو یا تو جلا دو، ان کو جلا دو، آگ کے حوالے کر دو، اور اپنے خداؤں کی نصرت اور مدد کرو اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو۔ آپس میں کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے خداؤں کی نصرت اور مدد کرو۔ کیسے نصرت اور مدد ہوگی؟ ان کو آگ کے حوالے کر دو، یہ ایک دشمن ہے، یہ ختم ہو جائے گے، معاملہ سارا درہم برہم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو حکم دادگاہ، عدالت کا حکم، دادگاہ کہتے ہیں جہاں پر عدل و انصاف کیا جاتا ہے۔ عدالت، ایک عدالت یہ ہوتی ہے رسمی، ایک عدالت جہاں چار لوگ کھڑے ہو جائیں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تو وہ بھی دادگاہی بن جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ رسمی تھی یا لوگ جمع تھے، انہی کے درمیان تو لایا گیا تھا۔ کوئی آج کے زمانے میں، آج کے دور میں حکومتیں جس طریقے سے بنواتی ہیں عدالتیں، ایسی نہیں تھی۔ عدالتیں الگ الگ ہوتی ہیں نا، عدالت سے مراد یہی عدالت کورٹ کچہری نہیں ہوتی ہے۔ ابھی کوئی مسئلہ ہو، اس کو حل کرنے کے لیے 10 لوگ بیٹھ جائیں ایک جگہ پہ، اسی کو کہا جائے گا دادگاہ، ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی بہت سارے دیہات ایسے ہیں جہاں پہ سرپنچ وغیرہ ہوتے ہیں یا گاؤں کے بڑے مکھیا قسم کے ہوتے ہیں یا بڑے قوم قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، اثر و رسوخ والے جن کی چلتی ہے اپنے گاؤں میں، مسائل لوگ انہی کے سامنے لے کر کے جاتے ہیں، بیٹھا کر کے لوگوں کو سب کی سنتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی دادگاہ ہے، عدالت ہے۔ پنچایت بھی عدالت ہے نا۔ حکم دادگاہ، ٹھیک، عدالت کا حکم، پنچایت کا حکم۔ لوگوں نے کیا حکم سنایا؟ بت پرستان کی در برابر منطق قوی ابراہیم پاسخی نہ داشتن۔ بت پرستوں کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوی منطق اور مستحکم گفتگو کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب جواب نہ دے سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محکم اور منطقی گفتگو اور کلام کا، بے زور متوسل شدہ، تو اب یہ طاقت سے متوسل ہوئے، طاقت دکھانے لگے، اپنی قدرت دکھانے لگے، زور بازو دکھانے پر اتر آئے۔ قالوا، کہنے لگے، حرقوہ، اسے جلا دو، آگ کے حوالے کر دو، وانصروا، اور مدد کرو، آلہتکم، اپنے پروردگار کے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو
تو یہ ایک راستہ ہے. اب یہ حکم سنا دیا دادگاہ نے. اب یہاں پہ ایک اہم نقطہ ہے، اور یہ نقطہ واقعاً بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. وہ یہ ہے کہ تعصبات جب شعلہور ہو جاتے ہیں، تعصب کی آگ میں جب انسان جلنے لگتا ہے، جب تعصب سے انسان کا دل بھر جاتا ہے، تو چشم حقیقت نابینا ہو جاتی ہے. پھر آنکھیں حقیقتوں کو نہیں دیکھتی. آنکھیں حقیقتوں کو نہیں دیکھتی مطلب یعنی دل پھر حقیقت کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے. تعصب حقیقت پذیری کے لیے رکاوٹ اور مانع ہے، سد باب ہے. جہاں تعصب ہوگا وہاں حقیقت پذیری نہیں ہوگی. حقیقت کو قبول کرنے کے لیے، حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تعصب سے دل کو خالی کرنا پڑے گا، تعصب نکالنا پڑے گا. تعصب اجازت نہیں دیتا کہ انسان حق کو قبول کرے. تعصب ایسی ہی ہے جیسے کسی کی آنکھ پہ کالا چشمہ لگا دیا جائے جس کو کچھ دکھائی نہ دے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی مستحکم، قوی اور منطقی بات کہی. اب ان کو جو ہے حق کو قبول کر لینا چاہیے. جب کوئی جواب نہیں تھا ان کے مستحکم اور منطقی کلام کا، حقیقت میں چونکہ مبنی تھی، ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹانے کی کوشش کی، ان کے وجدان کو، ان کے عقلوں کو، ذہنوں کو جھجھوڑا، حقیقت کو سامنے رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی بجائے یہ کہ حق کو قبول کرتے، حق کو قبول نہیں کیا. زور بازو دکھانے پہ اتر آئے، سزا دینے کی باتیں کرنے لگے. کیوں؟ آخر تعصب، عداوت اور دشمنی. تو جب تعصب کی آگ روشن ہوتی ہے، جب تعصب شعلہور ہو جاتا ہے کسی انسان کے دل میں، تو وہ چشم حقیقت گویا اس کی نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی. پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس تعصب کی آگ کو بھڑکانے کے لیے عواطف دینی کو تحریک کیا گیا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اگر واقعاً کسی کو جوش میں لانا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو جوش میں لانے کے لیے، انسان کے زخموں کو کریدنے کے لیے سب سے بہترین راستہ یہی ہے، سب سے مؤثر راستہ یہی ہے کہ عواطف دینی کو تحریک کیا جائے، عواطف دینی کو بھڑکایا جائے. جو دینی چاہت ہوتی ہے، جو دین کی محبت ہوتی ہے، جو دین سے لگاؤ ہوتا ہے انسان کا، سمجھ رہے ہیں، تو اب دین کے حوالے سے اسے کچھ بھی کرا سکتے. عواطف دینی دوسرے تمام عواطف پر غالب ہوتے ہیں. دین کی محبت، چاہت، اس سے لگاؤ دنیا کی تمام چاہتوں پر غالب. محبتوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ کسی اور محبت کے ذریعے سے، کسی اور عاطفے کے ذریعے سے انسان سے آپ کوئی کام نہ کرا سکے، لیکن دینی اور مذہبی عواطف کے ذریعے سے سب کچھ کرایا جا سکتا ہے. لوگوں نے کہا منصروا آلہتکم، کہ تم لوگ اپنے خدا کی مدد کرو، اپنے رب کی مدد کرو. چونکہ بات آ گئی ان کے رب کی، اب جتنے رب ماننے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے، سب جوش میں آ گئے. ہاں یہ تو ہونا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اپنے خداؤں کا ساتھ نہیں دیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. ہم تو، ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہمارا کھانا پانی بند ہو جائے گا. آج بھی دیکھیں نا، دنیا کو جو گمراہ کیا جاتا ہے، یا مثلاً کی متکلم یا گفتگو کرنے والا جو بھی ہو، وہ اگر لوگوں کو
اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے یا کسی ایک خاص موضوع عنوان یا جو بھی اس کی اپنی فکر ہو رائے ہو اس کی طرف لوگوں کو جذب کرنا چاہتا ہے دعوت دینا چاہتا ہے بلانا چاہتا ہے تو دینی جذبات بھڑکاتا ہے دینی راستے سے اسے لے کر کے آتا ہے جانتا ہے کہ یہ سب سے چونکہ لوگوں کے ہر انسان اپنے دین سے محبت کرتا ہے کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اپنے دین سے محبت نہ کرتا اب یہ جو تازہ مسئلہ پیش آیا ہے وسیم رضوی کا سمجھ رہے ہیں دیکھیں یہ دو طرف سے ایک طرف سے مسلمانوں کے عواطف کو بھڑکایا ان کے مقدسات کی توہین کر کے دوسری طرف ہندوؤں کے یا غیر مسلم مذاہب اور دھرم والے کے عواطف کے ساتھ اپنے عواطف کا بھی اظہار کیا کہ تمہیں اگر محبت ہے تمہارے دھرم سے تمہارے دیوی دیوتاؤں سے تو ہمیں بھی دے ادھر بھڑکایا ادھر جو ہے تعصب کی آگ روشن کی لوگ نفرت کرنے لگے ادھر ان کے عواطف دینی کا ساتھ دیا اظہار ہمدردی کی تو انہوں نے اپنا لیا طرف کر لیا اگر عواطف دینی کو درمیان میں نہ لاتا یہ تو دوسرا سماج اس کو قبول کرتا اپنے میں جگہ دیتا یا مثلا اگر اس نے ہمارے عواطف کو زخمی نہ کیا ہوتا شعلہور نہ کیا ہوتا تو ہم کیوں اس کو مرتد کہتے کیوں ہم اس کے خلاف ہوتے تو یہ عواطف دینی جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں عواطف دینی کو اگر تحریک کر دیا جائے تو پھر کوئی بھی کام نکالا جا سکتا ہے آج دیکھو مرجعیت کے اوپر جو حملہ ہو رہے ہیں مرجعیت کو جو ایک غلط نظریے سے دکھایا جا رہا ہے لوگوں کو جو بھڑکایا جا رہا ہے تقلید سے جو دور کیا جا رہا ہے تقلید سے دور کرنے کے لیے یہ عواطف دینی کا سہارا لیا جاتا ہے الگ الگ جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ سب دلیلیں آ کر کے جو ہے وہ دین سے ہی ان کا تعلق ہے دین سے ہی ان کا رابطہ ہے کیا امام زمانہ کے ہوتے ہوئے کسی عالم کی تقلید کی کیا ضرورت ہے امام وقت جب موجود ہیں ہمارے 11 امام جو گزر چکے ہیں ان کی تعلیمات کیا کم ہیں ہم ان کی بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے یا مرجع کی تقلید کریں گے مرجع کہاں سے آ گئے ہم کیوں مرجع کی تقلید کریں یا ولایت فقیہ ولی تو صرف جو ہے اللہ ہے رسول ہے معصومین ہیں یہ کہاں سے کون ولی آ گئے جن کو ہم ولی فقیہ کہنے لگے ولی فقیہ لوگوں کا بنایا ہوا اور لوگوں کی طرف سے منتخب کیا ہوا ایک ولی ہے یہ تو خدا کے بنائے ہوئے ولی کے مقابلے میں ہے ایک تقابل دکھا دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے ولی کے مقابلے میں تو ظاہر سی بات ہے خدا کے بنائے ہوئے ولی کے مقابلے میں تو کوئی کسی کی ولایت کو قبول نہیں کرے گا لیکن کیا حقیقت یہی ہے کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے ولی کے مقابلے میں ہے یا خود یہ بھی دین کا ہی بنایا ہوا ولی ہے خود دین کا بنایا ہوا ولی ہے بھائی کسی اور نے تھوڑی بنایا امام زمانہ نے جب توقیع پیش کر دی کہ غیبت کے زمانے میں جو مسائل مستحدثہ نئے مسائل کا جب تمہیں سامنا ہو اس کا جواب تمہیں نہ ملے تو جو ہمارے مسلک کے علماء ہیں وہ کہاں ہیں جو ہماری احادیث میں نظر رکھتے ہیں آپ رجوع کیجیے وہ تمہیں ان مسائل کا حل بتائیں گے اس کا جواب دیں گے تو آج اگر ہم اپنے دینی مسائل کا حل علماء سے مانگ رہے ہیں یہ کون سی غلطی ہے کون سی دین کے خلاف بات ہے حکومت اسلامی کے قیام کے لیے ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ابھی آپ پوچھ لیں کہ بھائی اگر ایک ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنی ہو تو اس حکومت کا حاکم آپ کس کو بنائیں گے پروفیسر کو بنائیں گے
ڈاکٹر کو بنائیں گے، انجینئر کو بنائیں گے یا عالم دین کو؟ حکومت اسلامی بنا رہے ہیں اگر، اسلامی حکومت کا مطلب یہ کہ اسلامی دستورات یہاں نافذ ہوں گے، اسلامی قاعدے قانون چلیں گے، تو اسلامی قاعدے قانون چلانے کے لیے، اسلامی نظام اور اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی آپ کو؟ یہ ایکسپٹ ہے، ولایت فقیہ کا یہی مطلب ہے کہ اسلامی حکومت کا حاکم فقیہ ہونا چاہیے، اسلامی حکومت کی ولایت سرپرستی ایک فقیہ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، یہ ولایت فقیہ ہے۔ لیکن کس طریقے سے توڑ مروڑ کے مثلاً کی عواطف دینی کو لوگوں کو کریت کر کے تعصب کے آگ کو روشن کیا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور پھر اس طریقے سے بھڑکا دیا جاتا ہے حکومت اسلامی، ولایت فقیہ، مرجع اور یہ وہ سب کو جو ہے غلط ٹھہرایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، لوگوں کے عواطف جلدی سے تحریک بھی ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہاں بھائی بات تو صحیح کر رہا ہے نا۔ بھئی ایک فقیہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی ولایت کے لیے قرآن میں آیتیں آئی ہوں، نبی کریم کی احادیث روایات موجود ہوں، ٹھیک، اس کے مقابلے میں تم ایک اور ولی لا رہے ہو، ایک مرجع غیر معصوم، وہ بھی ولی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ولی، پھر تو ہم نے ایک مرجع کو لا کر کے امام معصوم کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ واقعی ایسا ہے؟ نہ، وہ اسلام نے ولایتیں بتائی ہیں، سب کے اپنے اپنے محدودے بتائے ہیں، باپ ولی ہے یا نہیں ہے؟ کہ باپ امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں ہو گیا؟ ہم جس حکومت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں، ٹھیک، یہاں کا کوئی حاکم ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ولی ہے کہ نہیں ہے؟ سب کے اپنے اپنے محدودے ہیں، سب کی اپنی اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، زمین کے ایک طریقے سے یہ کہا جائے کہ حد بندی ہے ہر ایک کی، کس کی ولایت کہاں تک ہے، کن چیزوں پر ہے۔ ماں باپ بھی ولی ہیں، ان کی ولایت وہ اپنے دائرے میں رہ کر ہے۔ ہمارے شہر کا ایک حاکم ہے، وہ ولی ہے، اس کی ولایت اس کا اپنا دائرہ ہے۔ ولی فقیہ ہم جس کو مانتے ہیں، اس کا بھی ایک اپنا دائرہ ہے۔ ایک ولی مطلق ہے جو خدا کی طرف سے بنایا گیا نبی یا امام، وَأَوْلَى بِأَنفُسِهِمْ، وہ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ حاکم ہے، اس کی حاکمیت اور ہے۔ جہاں اس کی حاکمیت آ جائے گی وہاں سب کی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ٹکراؤ تھوڑی ہے، ان کے مقابلے میں تھوڑی ہے، تو ایک نظام ہے جو قدرت نے بنایا ہے، اور یہ نظام اسی لیے بنایا تاکہ انسان کی زندگی منظم طریقے سے قاعدے اور انسان کی زندگی قانون مند ہو سکے۔ ہر شخص اپنی ولایت کے دائرے میں رہ کر کے جس کی سرپرستی کر رہا ہے اس کے امور کو منظم کرے، صحیح طریقے سے انجام دے، تاکہ انسان کی زندگی میں جو ہے سہولتیں اور آسانیاں پیدا ہوں۔ ابھی کوئی ولی نہ ہو، کوئی سرپرست نہ ہو، کوئی مسائل کا حل کرنے والا نہ ہو، کوئی قاعدہ قانون بنانے والا یا قاعدے قانون کی پابندی کرانے والا نہ ہو، سب کی ولایتیں ختم ہو جائیں تو مولانا کیا ہوگا؟ یہ سسٹم ہے۔ بہت صورت چلیں، شعلے ور شدن آتش تعصبات کی آگ کا شعلے ور ہو جانا، می تواند چشم حقیقت بین افراد را نابینا کند، وہ چشم حقیقت کو لوگوں کے درمیان اندھی کر سکتی ہے۔ تعصبات کی آگ کا شعلے ور ہو جانا کیا ہے؟ انسان کی چشم حقیقت کو نابینا بنا سکتی ہے،
اندھا کر سکتی ہے انسان کو. در ان ماجرا، یہ جو واقعہ ہے، یہ جو حادثہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، برائے ان کے مردم حکم دادگاہ را بپذیرن، اس لیے کہ لوگ عدالت کے حکم کو قبول کر سکیں، بے تحریک عواطف دینی انہا پرداختن، ان کے دینی عواطف کے تحریک کا کام کیا. پہلے ان کے عواطف دینی کو تحریک کیا، عواطف دینی کو بھڑکایا، تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے جو بھی فیصلہ سناتی ہے عدالت اسے منظور کریں، قبول کریں. جیسے بابری مسجد کے فیصلے میں بھی ایسے ہی ہوا، عواطف دینی کو تحریک کیا گیا اور اس کے بعد فیصلہ سنایا گیا. اگرچہ فیصلہ سب جانتے ہیں کہ غلط ہے، اس لیے کہ جو بیانات آ رہے تھے، جو حقائق ابھی تک کشف ہوئے تھے، جو ظاہر ہوئے تھے، ان تمام حقائق سے لوگ جانتے تھے کہ ساری باتیں غلط ہیں. نہ کوئی مندر توڑا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور نہیں کبھی وہاں مندر رہی ہے. مورتیاں رکھی گئیں، یہ بھی حقیقت ہے، لوگوں کو پتہ ہے، سمجھ رہے ہیں. مسجد توڑی گئی، یہ بھی لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، عواطف کو بھڑکا کر کے، شعلہ ور کر کے آمادہ کیا گیا. لوگ ماننے پہ تیار ہو کے کیا کریں. تو یہ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، یہ تھا ان کا حربہ. عواطف دینی کی تحریک یہ جملے سے کی گئی، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو. کیسا خدا ہے جی، ان کا کیسا خدا ہے، خود کو مدد کرنے کے لیے. وہی تو اب دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منطق کو، ان کے استدلال کو قبول کرنا چاہیے تھا، پرستی چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن یہ آتش تعصبات شعلہ ور ہوئی اور پھر ہاں عواطف دینی کی اگر تحریک نہ ہوتی تو شاید لوگ حکم دادگاہ کو بھی قبول نہ کرتے کہ بھئی یہ بات تو سچی کر رہا ہے، اس کی بات تو حق ہے، پھر اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے. سزا دینے کی کوئی تو وجہ نہیں، جرم ثابت ہونا چاہیے نا. جرم تو ثابت نہیں ہوا، مجرم ہم ہی لوگ ہیں. مجرم ہم ہیں تو سزا اس کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے نا، تو اس کو سزا تو دینی پڑے گی. یہ عواطف دینی کو تحریک کرتی.